السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مدنی زندگی کا چوتھا سال آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں، رجیع، بیر معونہ اور بنو نضیر۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد دشمنوں کی ہمت بہت بڑھ گئی اور بعض نے دھوکہ بھی دینا شروع کر دیا۔ سفر 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل اور قارہ قبیلوں کے کچھ افراد نے کہا کہ ان لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے۔ عدل اور قارہ والوں نے دھوکہ دیا۔ بنو لحیان نامی قبیلے کو صحابہ کے خلاف ابھارا۔ بنو لحیان نے صحابہ کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھاڑ سے 7 صحابہ کو شہید کر دیا۔ باقی 2 یعنی خبیب اور زید رضی اللہ عنہم کو مکے لے جا کر بیچ دیا اور ایک صحابی کو قتل کر دیا۔ اب ان چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس دین کی قدر کرنی ہے۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو اس دین کو ہمیں پھیلانا ہے۔ امت مسلمہ میں قرآن و حدیث اور سیرت کی تعلیم کو ہم نے عام کرنا ہے۔ بہتر انداز میں دین کی دعوت پیش کرنے کی غرض سے بچوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں کے لیے ہمیں مختلف پروگرامز آرگنائز کرنے ہیں۔ بیر معونہ کا حادثہ کیا تھا؟ بیر کہتے ہیں کنویں کو اور معونہ جگہ کا نام ہے۔ رجی کے حادثے کے بعد اسی مہینے بیر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک نامی شخص کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے قرآن کو پڑھانے والے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کو اہل نجد کی طرف روانہ کیا۔ بیر معونہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، مگر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ مرتے وقت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بقیہ صحابہ کو گھیر لیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے دفاع میں لڑائی کی۔ 2 صحابہ کے علاوہ سب شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے، اس سے یہ حادثہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان غداروں، قاتلوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک نماز فجر میں بد دعا کی۔ اب ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حرام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ موت کے وقت کے کلمات بتاتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان کتنا عظیم تھا اور دین کی دعوت میں مشکلات آ سکتی ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور ظالموں کے خلاف نماز فجر میں بد دعا کی جا سکتی ہے۔ اب ہم بنو نضیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ میں آباد ایک یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ ان کے پاس 2 مقتولین کی دیت کے بارے میں بات چیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو یہود نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پتھر گرا کر آپ کو کچل دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے۔ کیونکہ یہ خطرناک سازش تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو 10 دن میں مدینہ خالی کرنے کا حکم دے لیا۔ بنو نضیر نے نہیں مانا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کا گھراؤ کر لیا۔ ادھر مدینہ کے منافقین نے بھی یہود کو مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر وہ جھوٹے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ وہ مضبوط قلعوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹ پر لاد لے جا سکتے ہیں لے کر چلے جائیں۔ تو ان لوگوں نے سارا سامان اپنا اونٹوں پر لادا۔ یہ لوگ مدینہ سے خیبر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپس میں طے ہونے والے معاہدات پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اصل مدد اللہ کی مدد ہے۔ اس کے سامنے کوئی قلعہ یا ہتھیار کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور یہود کی جانب سے ہونے والی بغاوت اور سازش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے باہر جانے کا حکم دیا۔ اب اس دور میں جو صورتیں سورہ آل عمران، سورہ نساء، الحدید اور مجادلہ، 4 ہجری میں 3 صورتیں نازل ہوئیں۔ پہلا دور 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی تقریباً 8 پاروں کے برابر۔
کم از کم 1 سے 5 اور 28 کو یاد رکھنا ہے۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان حالات میں اللہ کی جانب سے کس طرح کی ہدایات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے، یعنی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو بڑھانے کے لیے ہزاروں نصیحتیں کی ہیں، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی ترقی کا بہترین خزانہ ہے۔ ہم نے ان کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سکھانا ہے، آگے پہنچانا ہے اور ان کو رائج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔